اور آج کی کلاس کے اندر جو بہت مین ٹاپک ہوگا، جو سمجھ لیجئے اکثر سیرت نگار مس بھی کر دیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے پہلے یا سیرت کے اختتام سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو شکایات آئیں یا ان کے حوالے سے لوگوں کے اندر کچھ بغض والا معاملہ ہوا، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے رد کر کے دکھایا اور حضرت علی کے ساتھ اپنے تعلق کا اور اللہ کے اصل تعلق کا اظہار فرمایا، اور ان کی حکمت کا، ان کے فہم کا ادراک لوگوں کو کروانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اس ادراک کو پہنچ نہیں سکتے جس لیول کے اوپر مولا علی یا حضرت علی فائز ہیں۔ تو آئیے اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے مین ٹاپک کے اندر صرف حضرت علی سے ریلیٹڈ ہی معاملات ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں 10 ہجری کی، تو 10 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہم پہلے 9 ہجری اور 10 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے 10 ہجری کا وہ معاملہ آنے والا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج ہوگا، لیکن اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مفتوحہ علاقے یا جن علاقوں کے اندر فتوحات ہو چکی تھیں، وہاں اسلام کا غلبہ آ رہا تھا، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے جو سفیر امیر بنا کے بھیجے، اس میں کچھ علاقے جو کہ سمجھ لیجئے سیرہ ابن ہشام کے اندر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 229 کے اوپر ملتے ہیں کہ جناب ایک جگہ پہ مہاجر بن امیہ کو شہر صنعاء یمن والی سائٹ پہ بھیجا، جہاں پہ اسود عنسی نے ان کے اوپر خروج کیا۔ دوسری جگہ پہ زیاد بن لبید انصاری شہر حضرموت جو بھی یمن کی سائٹ پہ وہاں ادھر بھیجا۔ تیسرے نمبر کے اوپر عدی بن حاتم کو بنی تے اور بنی اسد پہ حاکم بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ یا 4 پوائنٹ کے اوپر مالک بن نویرہ کو بنی حنظلہ کے اوپر بھیجا، اور اسی طریقے سے علا بن حضرمی کو بحرین والی سائٹ پہ بھیجا، اور حضرت علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اہل نجران کے اوپر زکوٰۃ یا جزیہ کی تحصیل کرنے کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہوا۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کے اوپر، ہم اگر طبقات ابن سعد کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو سریہ ہے علی بن ابی طالب کا، یا یہ معاملہ ہے یمن کے اندر بھیجنے والا، یہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہمدان والا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا نجران والا واقعہ جو آج ہم ڈسکس جس کے اوپر کرنے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمدان والا واقعہ جو ہم پہلے بیان کر چکے 9-10 ہجری کے واقعات کے اندر، جب خالد بن ولید کو بھی بھیجا، پھر پیچھے سے حضرت علی کو بھی بھیجا، پھر وہاں فتح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ہمدان کے لیے تعریفی کلمات، ان کے لیے دعا کی، سلام بھیجا ان کے لیے، اور سارا معاملہ ہوا۔ ان کا وفد بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے گیا اسلام قبولیت کے حوالے سے۔ تو لیکن اگر طبقات ابن سعد میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 ہجری میں 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے نجران کی طرف اس معاملے کو کیا، یا پھر سمجھ لیجئے یمن والی سائٹ پہ حضرت علی کو بھیجا ہو۔ تو یہ سریہ علی بن ابی طالب کے نیچے طبقات ابن سعد میں انہوں نے بتایا کہ 10 ہجری میں یہ 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو 2 دفعہ واقعہ ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ حضرت علی کو یمن جب بھیجا تو ان کے لیے جھنڈا منگوایا۔ یہ اس وقت ہم طبقات ابن سعد کے حصہ اول سے 380 نمبر پیج اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے سیرت کے اس پارٹ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی السلام نے ان کے لیے اسپیشل جھنڈا منگوایا، حضرت علی کے لیے الوا منگوایا، جھنڈا منگوایا، اپنے ہاتھ سے ان کے سر کے اوپر امامہ باندھا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جاؤ اور پھر کسی طرف پھر کر نہ دیکھو، جب ان کے میدان میں اترو تو ان سے جنگ نہ کرو تا وقت یہ کہ تم سے وہ لڑنے نہ لگ جائیں۔ علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ یہاں پہ روانہ ہوئے، اور یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ان بستیوں میں داخل ہوا، اور سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا، اور وہاں پہ فتح والا معاملہ بھی ہوا حضرت علی کا، اور غنیمت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بھیجے ہوئے لشکر یعنی حضرت علی کی سرکردگی میں جو بھیجا گیا، اس میں اونٹ، بچے، بکریاں، بہت کچھ غنیمت آئے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے سمجھیے بریدہ الاسلمی کو حضرت علی نے مقرر بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یمنی قبائل جو اس کے ارد گرد تھے جہاں اٹیک ہوا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ایک جماعت ایسی بھی حضرت علی کو ملی وہاں یمن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے
انکار کر دیا حضرت علی کی دعوت کے اوپر، اور باقاعدہ ان کے اوپر تیر اور پتھر تک برسانے شروع کر دیے حضرت علی کی فوج ان کے اوپر، دستے کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے اپنا جھنڈا، حضرت علی نے جھنڈا مسعود بن سنان الاسلمی کو دیا اور پھر ان پر حملہ بھی کر دیا، اس بستی والوں کے اوپر۔ مشرکین کے 20 آدمی مارے گئے اور پھر وہ بھاگے، اور حضرت علی ان کی تلاش سے باز رہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، لشکر نے اٹیک کیا تو پھر پیچھے اگر بھاگ جائے دوسرا لشکر تو اس کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے بھاگا جاتا ہے، لیکن ایسا حضرت علی نے کرنے سے منع کر دیا، تاکہ حکمت کا تقاضا تھا تاکہ ان کے اوپر اسلام کے حوالے سے اچھا اثر پڑے، ہماری دعوت کے حوالے سے۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے بڑے بڑے جو روسات تھے ان کی جماعت نے اسلام قبول بھی کر لیا اور حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی، ٹھیک ہے، اور اپنے صدقات یا جو بھی مال غنیمت سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ بھی حضرت علی کو دی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت علی نے غنیمت کو اکٹھا کرنے کا معاملہ کیا، اس میں خمس پہ نکالا، سارے معاملات وہاں پہ کیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی مکہ والی سائڈ پہ بھی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیجئے، جب حضرت علی کو یمن بھیجا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور الوداعی ملاقات ہو رہی تھی، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن بھیجا تو جاتے ہوئے امامہ بھی باندھا اور جھنڈا بھی دیا اور کچھ ان کو سمجھائی بھی چیزیں۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ اور بھی ہوا جو سمجھ لیجئے ہمیں ملتا ہے الوداعی ملاقات کے اندر، البدایہ و نہایہ 157 نمبر پیج کی جلد 5 کے اوپر امام نے کثیر نے بھی اس کو نوٹ کیا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک ضعیف حدیث 3582 کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو مولا علی کو یا حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ کر رہے تھے تو کیونکہ ان کو وہاں پہ قاضی القضاء کا بھی عہدہ ملنا تھا، یعنی انہوں نے وہاں کے لوگوں کے فیصلے بھی کرنے تھے اور بہت سارے فیصلے بھی کیے، ان میں سے غالباً کچھ ایک دو کا ذکر آج ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے آخر میں جا کے کر بھی دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر جب الوداع کہہ رہے تھے مولا علی کو یا حضرت علی کو، تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے آپ ان لوگوں پہ بھیج رہے ہیں، میں ان سے عمر اور ان چیزوں میں بھی چھوٹا ہوں، میں ان کے فیصلے کس طریقے سے کروں گا؟ یہ ہے حضرت علی کا تقویٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے اپنا لیول بتا رہے ہیں کہ آپ میری اس حوالے سے ہیلپ کریں یا مجھے بتائیں میں کیسے فیصلے وہاں پہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سوچئے حضرت علی بہت زیادہ حکمت والے تھے۔ آپ کو ہم یہ چیزیں بہت سارے واقعات سیرت سے ہی بتا چکے ہیں، جیسے مثالاً ہجران کا وفد آیا یا ایک وفد آیا جنہوں نے گولڈ کی چینز اور گولڈ کے لباس ریشم کے لباس پہنے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان سے ملنے سے انکار بھی کر دیا۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے سے ملاقات کے حوالے سے اس ٹرائب کو بھی حکمت بھری باتیں کی تاکہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ یہ اشارہ کریں گے کسی کو چاہیے ہو تو ہمیں بتا دیں، ہم اس کو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے واقعہ۔ خیر، کٹ دا اسٹوری شارٹ، یہاں پہ واپس آتے ہیں۔ حضرت علی یہ بات نبی علیہ السلام سے اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ عاجزی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ سب کچھ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں کس طریقے سے ان لوگوں کے فیصلے کروں گا، ٹھیک ہے۔ بدایہ و نہایہ کے اندر اگر ہم دیکھیں اس بات کو، جلد نمبر 5 157 نمبر پیج کے اوپر، تو پھر نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں تو جن پہ جا رہا ہوں وہ عمر رسیدہ بڑے لوگ ہیں، تو میں نوعمر ہوں، قضاء کو سمجھتا یا فیصلوں کو سمجھتا بھی نہیں ہو۔ تو حضرت علی سے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک مولا علی کے حضرت علی کے سینے پہ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کی زبان کو ثبات بخش اور اس کے دل کی رہنمائی کر۔ اے علی جب دو جھگڑا کرنے والے آپ کے پاس بیٹھیں تو جب تک آپ دونوں کی بات نہ سن لیں آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، جیسے پہلے آدمی کی بات سنی اس طرح دوسرے کی بھی سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی حضرت علی کے فیصلوں کے اوپر، اور اگر امت حضرت علی کے فیصلوں کے اوپر، ان کی حکمت کے اوپر جمع ہو جاتی تو ہزاروں لاکھوں مسلمان خون سے بچ جاتے، جو کہ جمل صفین اور نہروان کے اندر حضرت علی سے اختلاف کرنے کے اوپر مسلمان امت نے ایک بہت بڑی غلطی کر کے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سیرت کا پہلو سمجھنا چاہیے، اور آگے چل کے آپ کو یہ جو ہم نے جملہ کہا نا کہ حضرت علی کی حکمت لوگ سمجھ جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر دیکھتے، یا سیرت نگاروں نے یا امام ابن کثیر نے جو بدایہ و نہایہ کے اندر لکھا وہ سمجھ جاتے، تو یہ واقعات جو آگے مسلمانوں کے اندر آج تک قتل و خون ہے وہ کبھی نہ ہوتا۔ لیکن حضرت علی کو لوگوں نے نہیں مانا تو اس کی سزا پھر اسی طریقے سے ملنی تھی کہ انہوں نے جب علی کو اذیت دی تو نبی کو اذیت کیسے دی وہ بھی آگے چل کے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خیر یہ واقعہ ہو گیا، سریہ یا جنگ بھی ختم ہو گئی ہوئی تھی،
تو ہوا یہ کہ اب انہوں نے حضرت علی نے حج کے اوپر بھی جانا تھا، تو حج سے پہلے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج ہے، آخری الوداعی حج ہونا ہے، اور حضرت علی اس پہ نہ جائیں کیسے ہو سکتا تھا؟ خیر یمن میں پھر یہ واقعات ہوئے کہ حضرت علی نے سوچا کہ میں اپنے پیچھے کسی کو امیر بنا کے اس قبیلے کا لشکر کا جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج بھی کروں. لیکن ادھر کیونکہ خالد بن ولید بھی گئے ہوئے تھے، پھر بعد میں خالد بن ولید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھی بلا لیا، حضرت علی کی بجائے خالد بن ولید کو واپس بھی بلا لیا، ان کی ذمہ داریاں واپس کی یا ان کو واپس بلایا مدینے. تو خیر یہاں پہ یہ ہوا. پھر ہم آج آپ کو یہاں پہ 4 خاص شکایات، 4 خاص صحابیوں کی شکایات بتائیں گے. ایک خالد ابن ولید کی، دوسرا عمر بن شاس اسلمی کی، تیسرا سعد بن مالک کی، اور چوتھا بریدہ رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے، یہ 4 صحابہ کی سمجھ لیجیے شکایات تھیں حضرت علی سے، ان کا بغض والا معاملہ ہو گیا ہوا تھا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، صحیح بخاری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 4350 صحیح بخاری کے اندر پتہ چلتا ہے کہ حضرت بریدہ کو حضرت علی سے بغض ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ سب سے پہلے ہم اس نمبر 1 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی بات کر لیتے ہیں کہ جن کو حضرت علی سے بغض ہوا، اور پھر بعد میں انہوں نے اس بغض کا کیسے ازالہ کیا یا نفرت کا ازالہ کیسے کیا، وہ بھی آج آپ کو پتہ چل جائے گا. 4350 صحیح بخاری کے اندر بھی، اور ابن کثیر 152 نمبر پیج اور اس کی جلد نمبر 5 پہ بھی حضرت بریدہ کا یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ. اور شارٹلی 4350 سمجھ لیجیے اس میں بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. یہ حضرت خالد بن ولید اور کے ساتھ ہی گئے تھے، لیکن حضرت علی کے ساتھ یہ لشکر میں بھی ہو گئے. تو وہاں پہ خمس کے اندر جب خمس والا معاملہ ہوا حضرت علی کا، ٹھیک ہے، انہوں نے حصے تقسیم اور اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر یہ معاملہ ہوا کہ حضرت بریدہ جو ہے نا، ان کا یہ معاملہ ہوا کہ ان کو پھر سمجھ لیجیے ایک خط بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، ایک خط بھی لکھا گیا. ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے خالد بن ولید کی طرف سے خط تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے کچھ ایسی ان لوگوں کے نزدیک، یعنی خالد کے نزدیک اور حضرت بریدہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی بغض والا معاملے کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے خمس نکالا ہے مال غنیمت میں سے، اور مال غنیمت کی مینجمنٹ شروع کر دی ہے. تو ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ خط لے کے بھی حضرت بریدہ آ گئے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سمجھ لیجئے حضرت علی کی ایک شکایت تھی کہ انہوں نے کوئی خادمہ تھی اس لشکر سے مال غنیمت کے اندر آئی ہوئی، یا سمجھ لیجئے جو باندی والا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے خمس کے اندر اس کو نکال کے اس کے ساتھ معاملہ کیا، اس خادمہ کو حضرت علی نے رکھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو چونکہ بغض ہو رہا تھا یا ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خط لے کے پہنچ گئے حضرت خالد بن ولید کا، اور بریدہ لے کے آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، بریدہ آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بغض بالکل ختم کیا، اور آگے چل کے آپ سنیے گا کیسے ختم کیا. اور حضرت بریدہ جیسے لوگوں کو ہونا چاہیے آج بھی، کہ جن کے دلوں میں بغض آیا، نبی علیہ السلام کا قول فرمان سیرت سنت سن کے انہوں نے بغض کو ایسے کھرچ ڈالا اپنے جسموں سے، اپنے دلوں سے، پھر اس کا عملی ثبوت بھی دیا. کیا ہوتا ہے، حضرت علی کے شکایت لے کے پہنچتے ہیں نا، تو یہ خط نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ اور خط پکڑ لیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں علی سے بغض ہے؟ تو انہوں نے بریدہ نے کہا ہاں مجھے بغض ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بغض نہ رکھو، اگر تو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت میں بڑھ جا. بدایہ نہایہ جلد 5 153 نمبر پیج کے اوپر یہ بات ملتی ہے. اس کی بغض میں سے نکل کے ان کی محبت میں بڑھ جا. اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، خمس میں آل علی کا حصہ اس خادمہ لڑکی سے بھی بڑھ کے ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بتاتے ہیں بریدہ کہ اس قول کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس قول کے بعد، حضرت علی سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی سے انہوں نے بغض رکھا، یہ خط لے کے سارا کچھ پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے اس خط کے اوپر یا اس شکایت کے اوپر گواہ نہیں منگوائے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام عدالت ریاست مقرر کر کے کوئی کام کرتے. ایسا نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی، اور وحی کی تائید یہی تھی کہ حضرت علی جو کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے وہ بات. اور اسی طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام نے اس حق کو واضح بھی کیا کہ جس خمس کی آپ بات کر رہے ہو اس میں اس سے زیادہ حصہ ہے وہ جو لڑکی، ایک خادمہ لڑکی کے پیچھے آپ لوگ حضرت علی سے بغض رکھ رہے ہو.
ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجیے اس کا اشارہ 4350 صحیح بخاری سے بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور باقی بھی. پھر اسی طریقے سے امام ابن کثیر نے ایک اور شکایت بتائی. دوسری شکایت سمجھ لیجیے عمر بن شاس اسلمی کی آتی ہے. انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور بتایا جاتا ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں جلد 5 153 نمبر پیج کے اوپر بدایہ والنہایہ کے اندر، یہ حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا کیا، ان کا عمر بن شاس اسلمی صحاب حدیبیہ میں سے تھے، ان کی بھی کوئی حضرت علی سے رنجش ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا، مدینے کے مجالس کے اندر جا کے تذکرہ شروع کر دیا اس بات کا کہ جناب حضرت علی کے ایسے ہیں ویسے ہیں، نیگیٹیوٹی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی ظاہری بات ہے مدینے کی مجالس میں ایک بات ہو اور وقت کا نبی ہو اور رسول ہو، اس تک بات نہ پہنچے کیسے ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ باتیں پہنچ گئیں. ایک دن کیا ہوا، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا عمر بن شاس اسلمی، بیٹھے ہوئے تھے یہ، تو ان کو چونکہ رنج بھی تھا حضرت علی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، یہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت رنجش غصہ اس بندے پہ عمر بن شاس اسلمی کے اوپر آ رہا ہے. اس کو یہ خود ہی آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ٹھیک ہے، یہ آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کو کہا، اے عمر بن شاس، ہوا خدا تو نے مجھے اذیت دی. میں نے کہا، یعنی عمر بن شاس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ جس نبی علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی کہ تو نے مجھے اذیت دی، ابھی سب باتیں نہیں بتائیں کہ کس وجہ سے اذیت دی، فوری انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میں تو مر گیا، ختم ہو گیا. اس صحابی عمر بن شاس اسلمی کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے جو انا للہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من آذا علی فقد آذانی، یعنی جس نے علی کو اذیت دی، بدایہ والنہایہ جلد 5 153 نمبر پیج کے اوپر. ٹھیک ہے، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ٹھیک ہے، اس سے ہی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو حضرت علی کے ساتھ جوڑ کے بتایا. ٹھیک ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اوپر بھی تحقیقات کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وحی کی تائید تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ حضرت علی کے اوپر بھی اس طرح کی وحی کی تائید ہے کہ اگر کوئی اذیت دے رہا ہے حضرت علی کی باتیں کر کر کے علاقوں کے اندر، مدینے کی مجالس کے اندر، عمر بن شاس اسلمی نے جیسے کیا، تو وہ نبی علیہ السلام کو اذیت دے رہا ہے. کجا کہ آج آپ دیکھیں گے حضرت علی کی تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر سے آئیں گے. بھائی صحابہ کے اندر عمر بن شاس اسلمی جیسا صلح حدیبیہ والا صحابی، اصحاب حدیبیہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اصحاب شجرہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے وہ فضیلتیں. ہر چیز اگر کوئی نبی الاسلام کو اذیت دے، کس کے تھرو؟ حضرت علی کو اذیت کے ذریعے سے. تو سیرت کا یہ باب بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ اکثر لوگ نہیں بیان کرتے اسے. آگے چلتے ہیں. یہ عمر بن شاس اسلمی کو بھی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی ابھی شکایت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں پہنچی، پروپیگنڈا کے اوپر نبی علیہ السلام نے فوری اس شکایت کو، اس بغض کو کاٹ کے پھینکا اور صحابہ کو سمجھا دیا اس معاملے پہ. لیکن اذیت دی جا رہی تھی، بار بار دی جا رہی تھی نبی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، آگے پھر تیسرے صحابی کی بات کر لیتے ہیں، سعد بن مالک شہید. ٹھیک ہے، سعد بن مالک شہید بھی اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی کی سرکردگی کے اندر یمن کے اندر تھا. وہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہاں پہ صدقے کے اونٹ جو تھے ان پہ سواری سے حضرت علی نے منع کر دیا. اس کا ذکر بھی سمجھ لیجئے بدایہ والنہایہ کے اندر 154 نمبر پیج کے اوپر، اور سمجھ لیجئے آتا ہے 154 نمبر پیج اور 155 نمبر پیج کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی حضرت علی نے صدقے کے اونٹوں کے اوپر سواری سے منع کر دیا. لیکن ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام تک کے پاس جانا تھا حضرت علی نے، چونکہ یمن پہ اپنے سمجھ لیجئے نائب وغیرہ بنا کے، تو پیچھے اپنا امیر بنا کے حضرت علی کو نے اپنا آگے سے نائب بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس مکہ پہنچنا تھا. تو ہوا یہ، کیونکہ حضرت علی نے منع کر دیا تھا صدقے کے اونٹوں کے اوپر سواری کرنے سے، امیر کا حکم تھا اور یہ شرعی حکم تھا. لیکن ہوا یہ، حضرت علی جب چلے گئے تو بعد میں واپس جب آئے یمن تو پتہ چلا کہ وہی کام جس سے حضرت علی منع کر کے گئے تھے صدقے کے اونٹوں پہ سواری کرنے سے، اور حضرت علی کی حکمت اور فہم اس لیول کا تھا، اللہ کی وحی کی تائید اس لیول کی ان کو حاصل ہو گئی ہوئی تھی فہم و فراست کے اندر، کہ انہوں نے ان اونٹوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان اونٹوں کے اوپر تو سواری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے پھر اس معاملے کے اوپر بھی ان کو بڑی تکلیف پہنچی، رنجیدہ ہوئے. تو ان سب کی سرزنش کی جو بھی اس معاملے کے اندر انوالو تھے. ہوا یہ کہ یہ جو ان سے سعد بن مالک بن شہید ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے.
فوری پہنچے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں جاتا ہوں اور حضرت علی کے اس بدسلوکی یا ان کے مطابق بدسلوکی جا کے میں بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس ان کی اس معاملے کی. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور جناب نبی علیہ السلام اس وقت بڑے سنجیدہ تھے جب ان سے ملاقات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سعد بن مالک شہید سے. ٹھیک ہے, یہ ملنے آئے ہیں تو پہلے انہوں نے ابو بکر یا کسی سے بات چیت کی. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے اکثر گھر کے آس پاس حضرت ابو بکر ہوتے تھے, ہر جگہ پہ بہت زیادہ حضرت ابو بکر کا بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا, دربان مصطفیٰ سمجھے جاتے تھے, یہ سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, جب یہ آئے تو حضرت ابو بکر سے ملے, سعد بن مالک بن شہید, تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر جا کے عرض کی کہ ان سے ملاقات کرنی. خیر ان کو بلایا گیا کہ ان سے بات چیت کریں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایتیں لگانا شروع کر دیں حضرت علی کی سختی کی, یا ان کا جو بھی معاملہ, انہوں نے اونٹوں کے اوپر سواری کرنے سے جو صدقے کے اونٹوں سے منع کیا تھا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی بات ان کے ان کو شرمندہ کرنے والے ہی تھے ابھی اور سنجیدہ ہو رہے تھے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کی فوری ان باتوں کے اوپر ہی, یہ جو باتیں کر رہے تھے, نبی علیہ السلام نے فوری ان کی ران پہ ہاتھ مارا. ٹھیک ہے, ران پہ ہاتھ مار کے ان کو روک دیا. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان کہ وہ حضرت علی کی شان کے اندر یا ان کی تنقیص یا ان کی شکایات کے اندر بات کرنے والوں کی رانوں پہ ہاتھ مار دیتے ہیں, چاہے وقت کا صحابی کیوں نہ ہو. سعد بن مالک بن شہید کی ران پہ ہاتھ مار کے اس کی شکایتوں کو فوری روکا, کاٹا, توڑا, فوری اس کی سلسلہ گفتگو کو روک دیا اور کہا کہ اے سعد بن مالک بن شہید, اپنے بھائی علی کے خلاف بات کرنے سے رک جا. قسم بخدا مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. 3460 کے اندر امام البانی نے اس روایت کو لے کے آئے ہیں اور کہا کہ لوگوں نے جب علی کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے لوگوں کی شکایتیں سن کے حضرت علی کی طرف سے رنج میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا علی کی شکایت نہ کرو, یہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے اس سے بہتر ہے جو آپ لوگ شکایتیں کر رہے ہو. خیر واپس آتے ہیں بدایہ والنہایہ جلد پنجم کے 155 نمبر پیج کے اوپر. یہ واقعہ امام ابن کثیر نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کس طریقے سے اس شکایت کو بھی حضرت علی کے خلاف رد کر دیا گیا جو یمن کے اندر ایک معاملہ ہوا. نبی علیہ السلام نے پھر ان کو بھی سمجھایا کہ یہ معاملہ نہیں کرنا. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے ایک اور شکایت سمجھ لیجئے یہاں پہ ایک اور آئی, وہ یہ کہ ایک خاص قسم کے لباس زیب تن کر لیے لوگوں نے, جس سے حضرت علی نے منع کیا ہوا تھا. حلے جو ہے نا وہ ان کو پہننے سے منع کیا کہ ابھی نہیں آپ لوگوں نے پہنے, جب آرڈر ہوگا تب پہنے. لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی حضرت علی کی بات نہیں مانی, وہاں پہ بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح ملٹیپل شکایات جو ہے نا, 4 شکایات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں جو کہ امام ابن کثیر نے بھی, جو کہ اہل سنت کے امام سمجھے جاتے ہیں اور اہل حدیث اہل دیوبند کے اندر بھی یہ سمجھے جاتے ہیں, ان کو بھی ایک اچھا مقام ہے اہل سنت کے مفسرین, محدثین اور مورخین کے اندر. وہ اتنے سارے واقعات بیان کرنے کے بعد سمجھ لیجئے یہ بات, ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جناب اس طریقے سے جب صدقے کو اونٹوں سے منع کیا گیا, حلوں یا خاص لباس پہننے سے اور مختلف شکایات, اور جب بہت زیادہ شکایتیں حضرت علی کے خلاف نبی علیہ السلام کے پاس بہت قیل و قال ہو گئی, تو حضرت علی نے جو بھی کیا وہ اس میں ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا, وہ معذور تھے اس حوالے سے کہ وہ ان چیزوں پہ جاتے. تو یہ بہت زیادہ بات مشہور ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ شکایتیں, یہ سارا پروپیگنڈا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام جب اپنے حج سے لوٹے, یہ سمجھ لیجئے جلد 156 نمبر بدایہ والنہایہ کے اوپر آتا ہے, نبی علیہ السلام جب اپنے حج سے لوٹے, عبادات ختم ہو گئیں, تو پھر مدینے کی طرف واپسی پر غدیر خم کے اوپر جا کے پھر تقریر کی یا پھر خطبہ دیا, اور حضرت علی کے, امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دامن کو پاک کیا اور ان کی شان کو بلند کیا اور ان کی فضیلت سے آگاہ کیا, تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے نبی علیہ السلام اس کو دور کر دیں. اور ان قریب اس موقع پر مفصل بات ہوگی, یعنی غدیر کے موقع کے اوپر حج کے بعد جب ہم سیرت کے اس موضوع پہ پہنچیں گے تب اس پہ بات بھی کریں گے. امام ابن کثیر نے بھی یہی بات کہی کہ ہم اس خطبے کی بات ادھر کریں گے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو حج کے سفر کے دوران یا حج کے سفر سے پہلے یا حج کے سفر کے اوپر پہنچ کے بھی حضرت علی کے خلاف بہت زیادہ شکایات اس طرح کی ہونے لگی, جس کی وجہ سے نوبت یہاں آئی کہ نبی علیہ السلام پہلے ایک بندے کو سمجھاتے رہے کہ باز آ جاؤ, اذیت نہیں دو مجھے, نہ علی کو اذیت دو نہ مجھے اذیت دو.
پھر مجبوراً پھر غدیر کے موقع خم کے اوپر جا کے پھر خطبہ دینا پڑ گیا تاکہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں اور اس کو کیا جائے. اور یہاں پہ ایک حکمت بھی سمجھ لیجئے کہ حج کے خطبے کے اوپر نبی علیہ السلام نے آپس کے معاملات جو صحابہ کے اندر ہو رہے تھے اس میں کوئی ایک معاملہ بھی ڈسکس کر کے حضرت علی کا معاملہ وہاں نہیں کیا. کچھ لوگ اہل تشیع کے اندر یہ معاملہ پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی حج کے موقع پہ یہ معاملہ ہوا. ایسا نہیں ہے. حج کے خطبے کے اندر کوئی ایسا بیان نبی علیہ السلام کا نہیں ملتا جس کے اندر حضرت علی کا نام لے کے کوئی ایسا معاملہ کیا گیا ہو یا لوگوں کو وہاں پہ سرزنش کی ہو, کیونکہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے اور ایک مسلمانوں کا آپس کا مینجمنٹ کا معاملہ ہو رہا ہے یا ان سے شکایات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے ایک امیر سے یا پھر قاضی سے حضرت علی سے, تو اس معاملے کو انٹرنل رہنا چاہیے, پبلکلی اس چیز کو نہیں جانا دینا چاہیے. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے. اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھی آپسی کوئی معاملات ہوں مسلمانوں کے تو ان کو باہر تک نہ لے کے جائیں کہ لوگ پھر ان سے فائدہ اٹھانے لگ جائیں. تو یہ ہو گیا معاملہ. پھر نبی علیہ السلام تک یہ شکایات کا رد اور سب چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں. اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جب حضرت علی کے ساتھ صرف وہیں معاملات نہیں ہو رہے تھے بلکہ مدینے میں بھی ایسے معاملات ہو رہے تھے. یعنی یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام سے بھی ایسا معاملہ ہوا بغض کے حوالے سے یا پھر ان پہ بے اعتباری کے حوالے سے. وہ اس کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری 3344 نمبر روایت کے اندر کہ حضرت علی نے مال غنیمت کے اندر سے خاص قسم کا گولڈ تھا جو کہ کیکر کے اندر خاص پریزنٹیشن کے ساتھ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے پاس مدینے بھیجا یا جس مقام پہ نبی علیہ السلام مقیم تھے وہاں پہ بھیجا. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب مال غنیمت تو باقی چیزیں آئیں تو نبی علیہ السلام نے اس گولڈ کو لے کے کچھ خاص صحابہ کے اندر سمجھ لیجئے تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے, خاص 4 سمجھ لیجئے صحابہ کے اندر اس کو تقسیم کر دیا اس گولڈ کو. جب وہ تقسیم کیا نا تو سمجھ لیجئے بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کو. لوگوں کو کیا مسئلہ ہونا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ قریش اور انصار کو مسئلہ ہو گیا, غصے میں آئے وہ کہ ان لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں حالانکہ ان کا اتنا تعلق نہیں ہے اسلام اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. تو پھر ان کو نبی علیہ السلام نے سمجھایا 3344 صحیح بخاری کے مطابق کہ اس طریقے سے ان کی تالیف قلب یا ان کے دل جو ہے وہ اسلام کے قریب کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو بھی وہاں رنج پہنچ رہا تھا. اور ایون یہ والی 3344 صحیح بخاری کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اللہ سے ڈریں یا انصاف کریں. اس طریقے سے اس نے بدتمیزی والے الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں بول دیے. یعنی نبی علیہ السلام اگر عدل نہیں کریں گے, انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ٹھیک ہے, جب یہ معاملہ دیکھا گیا تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں اجازت دیں, ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی. کچھ کہتے ہیں خالد بن ولید نے یہ بات کہی تھی اور کچھ کے مطابق یہ جو معاملہ تھا نا یہ حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی. لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اس طرح کے لوگ بعد میں بھی آئیں گے جو اس طریقے سے آپ کے ساتھ معاملات کریں گے اور قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے, صرف اور صرف پڑھتے اور زبانی ہی ان کا معاملات ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہوا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے زمان میں آتے یا میں ان کو پالوں گا تو میں ان کو پھر قتل بھی کرنے کا معاملہ کروں گا. اوقما علیہ السلام صحیح بخاری 3344 پہ یہ واقعات ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے ادھر حضرت علی سے نہیں خوش ہو رہے تھے, ادھر نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت علی مال غنیمت میں سے گولڈ بھیج رہے ہیں تو اس پہ بھی لوگ خوش نہیں ہو رہے تھے اگر نبی علیہ السلام نے خاص صحابہ کو وہ عنایت بھی کر دیا. تو بتایا گیا ان کو اسلام سے جوڑنے کے لیے معاملہ کیا, نئے نئے اسلام قبول کرنے لوگوں ان کو دے دیا, پرانوں کو نہیں دیا. تو اس سے پھر پتہ ہی چل گیا کہ اگر ہمیں اسلام کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں نئے نئے ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے بجائے اس کے جو پہلے سے اسلام کے اندر ہیں ان کو زکوٰۃ صدقات میں سے حصہ دیں. بلکہ نئے آنے والوں کے دل اسلام سے جوڑنے کے لیے ان کو ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کی فیملیز اور بہت سارے معاملات ان کے ساتھ خرابی والی سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک والا معاملہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے. تو خیر یہ معاملہ ہو گیا. پھر اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی فضیلت کے اندر یا ان کی اہمیت کے اندر بہت کچھ ارشاد فرمایا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے محدثین بھی اس چیز کو انہوں نے ہلکا نہیں لیا.
بلکہ انہوں نے کتاب الایمان کے اندر جو ہے نا باب باقاعدہ قائم کیے. جیسے صحیح مسلم کے اندر باب نمبر 33 پہ اگر جائیں تو باقاعدہ انصار اور سیدنا علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت لکھ کے باب قائم کیا گیا، اور کہا کہ ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. یعنی یہاں تک پھر فرما دیا گیا کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کی محبت اور سمجھ لیجئے ان سے اگر نفرت، یہ محبت اور نفرت جو ہے ایمان اور نفاق یا منافقت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کو جب یہ چیزیں پتہ چلیں تو انہوں نے فوری ان چیزوں کو دھو دیا. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے حضرت ابو بریدہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی. حضرت ابو بریدہ وہ صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے پھر اس چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا، انہوں نے پھر آگے سے آگے ٹرانسفر کرنا شروع کیا. حضرت ابو بریدہ کو، جن کو حضرت علی سے بغض ہوا تھا، 4350 صحیح بخاری کے اندر بھی جس کا ذکر ہم نے کیا، یا پھر امام ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ 152 نمبر پیج آف جلد 5 کے اندر ذکر کیا. تو پھر حضرت بریدہ نے اس چیز کو، بغض کو ایسا کاٹا، ایسا چیرا اپنے دل سے، پھر ان کی محبت کو ہر جگہ عام کیا، ان احادیث کو ہر جگہ عام کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ مشکات کے اندر بھی 6258 نمبر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 اشخاص سے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا نام بھی بتا دیں اللہ کے رسول. تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ان میں سے ایک علی ہیں، دوسرے جو ہیں ابو ذر، تیسرے مقداد، اور چوتھے جو ان سے ہیں وہ حضرت سلمان ہیں. ٹھیک ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صحابہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ان سے راضی بھی ہو. تو خیر پھر حضرت بریدہ نے پھر ان شکایتوں کے اوپر جو ہم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 4350 سے بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے پھر اس نفرت بغض کو دھونے کا یہ طریقہ دیکھا کہ حضرت علی کے فضائل، فضیلتیں روایات کی شکل میں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، چاہے بنو امیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو ان کے آگے آیا ہو جس نے بھی بغض والا معاملہ کیا ہو. اسی طریقے سے مسند احمد 23445 نمبر روایت کے اندر بھی اس کا آتا ہے، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے. یعنی من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یعنی وہی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہ اسی کا ایک سمجھ لیجئے پارٹ یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت بریدہ کو بھی یہ چیز نبی علیہ السلام نے سمجھائی. ایسے ہی ان کا بغض ختم نہیں ہوا حضرت علی سے، بلکہ ان کا بغض اس طرح ہی ختم ہوا کہ حضرت علی کے فضائل نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے سنے تو لوگوں تک پہنچائے باقاعدہ. ٹھیک ہے. اور اس کو مسند احمد کے اندر باقاعدہ ان کی جو مسند تھی حضرت بریدہ کی، ان کو امام احمد نے پھر ان روایتوں کو بھی وہاں پہ اکٹھا بھی کیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ جن کو حضرت علی سے بغض تھا، یہاں تک نہیں رکے، بلکہ وہ جو روایت ہے نا جس کے اندر حضرت علی کے آشوب چشم کا ذکر آتا ہے اور خیبر کو فتح کرنے والا ذکر آتا ہے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا ذکر آتا ہے، وہ بھی حضرت ابو بریدہ جو ہیں وہ ذکر کرتے تھے. مسند احمد کے اندر بھی 23381 کے اوپر ذکر آتا ہے، وہ بھی انہوں نے بیان کی حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے روایت کر کس طریقے سے نبی علیہ السلام ان کو اپنا محبوب رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے، تو یہ اس کے پیچھے آپ کو پتہ چلے گا، یہ اصل میں لاجک سائنس تھی کہ انہوں نے پھر حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے کرتے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ جو حضرت علی سے کسی زمانے میں نفرت رکھتے تھے، ان کا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت علی کے خلاف جو ہے نا کسی مجلس کے اندر ان کے خلاف غلط باتیں ہو رہی تھی، وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے پھر وہی روایت سنائی کہ کس طریقے سے حضرت علی سے ان کو بھی بغض تھا، پھر انہوں نے اپنے بغض کا علاج کیسے کیا. نبی علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا اور پھر ان کے دل سے بغض والا معاملہ حضرت علی کا ختم ہو گیا. یہ بھی حضرت بریدہ نہیں بتایا. پھر اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بریدہ کو یہ بھی کہا کہ تم حضرت علی کے متعلق بدگمانی نہ کرو کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے یا دوست ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت بریدہ نے، یعنی محبوب ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہمارے لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم شیعہ لوگوں کے سامنے اگر یہ محبوب کا ترجمہ یا ولی کا ترجمہ یہ کر دیں گے اس کا مطلب محبوب ہے یا دوست ہے، ان کو اس پہ بھی اعتراض ہونے لگتا ہے. لیکن آپ کانٹیکسٹ دیکھیے کہ ایک بندے کو بغض ہو رہا ہے
تو اس کا علاج ایسے ہی ہے نا کہ بھائی میں اس سے محبت رکھتا ہوں، علی سے آپ بھی محبت رکھو. تو یہ مطلب اس کا شارٹ میننگ ہے. اس پہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت بریدہ کو نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے علی کا آپ کے بعد میرے خلیفہ ہیں یا امام ہیں. کوئی ایسے معاملات کوئی نبی علیہ السلام نہیں فرما رہے. جو کہ اہل تشیع ایک ڈفرینٹ ایکسٹریم پہ چلے گئے، اور اہل سنت کے اندر سے کچھ لوگ حضرت علی کے حوالے سے بغض کے اندر کسی خاص چھوٹا طبقہ ہے وہ بہرحال وہ اور ایکسٹریم پہ چلا گیا. اسی طریقے سے حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد نا، یہ نبی الاسلام نے جس طرح حضرت بریدہ کی سرزنش کی تھی، تو میں حضرت علی سے بہت محبت کرنے لگا اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پھر حضرت علی محبوب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اس وقت حضرت علی سے محبت کا بھی بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہمیں حضرت علی کے حوالے سے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور نبی علیہ السلام یہاں تک نہیں رہے بلکہ پھر یہ بھی کہا کہ ان کے جو والد ہیں یعنی حضرت علی، وہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. ٹھیک ہے، یا ان سے بھی افضل ہیں. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے 118، اور اس کو علامہ البانی نے بھی اور زبیر الزئی ان دونوں نے صحیح حسن کے درجے پہ گردانا بھی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سیرت کا ایک اہم پہلو تھا جس کو نبی علیہ السلام نے امت کے صحابہ کے اوپر جو بڑے نیک لوگ تھے اور ان لوگوں تک یہ پہنچایا تاکہ وہ آگے بھی ٹرانسفر کرے. اور انہوں نے بہت سے صحابہ نے اس کا حق بھی ادا کیا کہ انہوں نے پھر عملی طور پہ حضرت علی کا ہمیشہ ساتھ دیا، جنگوں کے اندر بھی اور اسی طریقے سے ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ حضرت علی کے اوپر بغض والا معاملہ ہوا. اور یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، بلکہ ہمیں اکثر علماء کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ سب سے زیادہ فضائل اگر کسی صحابی کے وارد ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی زبان اطہر سے، تو وہ حضرت علی وہ صحابی اہل بیت ہیں جن کے سب سے زیادہ فضائل مسلمانوں نے یا پھر ہمارے محدثین نے روایت کی ہے. ان کے اوپر روایتیں باقاعدہ چیپٹر کے چیپٹر بنا دیے، کتابوں کی کتابیں نکال دی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت علی سے بغض والا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام کے دور کا ایک ہم نے واقعہ بھی 10 ہجری کے آپ کو بیان کر دیے، آپ کی وفات سے چند ماہ پہلے کے واقعات بیان کیا آج 10 ہجری کے، حج سے چند ماہ پہلے یا پھر وفات سے بھی چند ماہ پہلے. تب اتنا بغض ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد کتنا بغض ہوا کہ آپ کی خلافت آتی ہے اور اس کو ماننے سے لوگوں نے یا مسلمانوں کی ایک جماعت نے انکار بھی کر دیا. تو اس کے اوپر اس انکار کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. ہزاروں کے حساب سے مسلمان صحابہ، جس کے اندر بدری، احد کے سارے بڑے بڑے اصحاب، ان میں سے طلحہ اور زبیر ہوں، بڑے بڑے اصحاب کی شہادتیں یا وفاتیں یا موتیں ان وجوہات کی نظر ہو گئیں کہ مسلمان امت کے ایک حصے نے حضرت علی کو ماننے سے، ان کی خلافت کو، ان کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جس طریقے سے امت کو ڈراتے رہے اہل بیت کے حوالے سے یا حضرت علی کی شکایتوں کے حوالے سے یا ان کے فیصلوں سے اختلاف کے حوالے سے، اس کا نقصان پھر اس دور میں بھی مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اور آج بھی اگر آپ میں ہم لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہوئے ان کی تنقید شروع کر دیں یا پھر ان لوگوں کی تنقید شروع کر دیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین کو قرار دیا کہ ہم کہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ مینیجریل مسٹیک، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم سمجھ لیجئے ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں سمجھا. کس طریقے سے آپ نے حضرت علی کی ہر بات جس کے اوپر لوگوں کو شکایت ہوئی، اختلاف ہوا، کوئی عدالت ریاست نہیں لگا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے فیصلے کیے، بلکہ ان کو فوری وہاں پہ ٹھپ کر کے ان باتوں کو ختم کر کے صحابہ کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی اس سب سے افضل ہے جو آپ لوگ بات کر رہے ہو. سلسلہ حدیث صحیحہ 3460 کے اندر بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں آج بھی حضرت علی کی معاملوں کے اوپر، فیصلوں کے اوپر ان کا دفاع کرنا ہے اور اس طرح دفاع کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے کر کے دکھایا اور ان کی تربیت بھی کی. آخر کے اندر حضرت علی کے حوالے سے کچھ فیصلے بھی ہیں جو یمن کے اندر جب یہ سریہ علی بن ابی طالب ہوا تو 10 ہجری کے اندر، تو وہاں پہ کچھ فیصلے بھی ہمیں اکثر سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. اس میں مختلف فیصلے ہیں، بہت سے فیصلے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہاں یمن کے اندر دیت کے حوالے سے کچھ فیصلے آئے، کچھ بچوں کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے آئے، بڑوں کے حوالے سے بھی فیصلے آئے. ایک اہم فیصلہ ہم سنا کے آج کی اس بات کو، سیرت کی کلاس نمبر 85 کو ختم کرتے ہیں، کہ ہوا یہ کہ ایک یمن کے اندر ایک شکار کرتے تھے لوگ شیر کا.
کس طرح کرتے تھے؟ مارتے تھے شیر کو، ایک گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس کے اندر گڑھے میں شیر کو گرا کے اس کو مارا جاتا تھا. لیکن پھر وہاں تماشا بھی ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہوتے تھے، سارا سین ہوتا تھا. بدایہ و نہایت جلد نمبر 5 158 نمبر پیج پہ بھی اس کا ذکر آتا ہے. ہوا یہ کہ یہی معاملہ آ گیا حضرت علی کے سامنے کس طریقے سے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور وہاں پہ شیر کے لیے سارا جال بچایا گیا کہ شیر اس میں آئے گا اور یہ معاملہ ہوگا. شیر تو وہاں پہ پھنسا یا جو بھی اس کا معاملہ ہوا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ جمگھٹا لگ گیا. ایک بندہ گرتا ہے اندر اس گڑھے کے اندر جہاں شیر کا لیے گڑھا کھودا تھا شیر، ٹھیک ہے، وہاں بندہ بھی گر جاتا ہے شیر کے ساتھ. اسی طریقے سے وہ بندہ کسی اور بندے کو پکڑنے لگتا ہے، وہ بھی ساتھ گر جاتا ہے. 3-4 بندے اسی طرح مر جاتے ہیں اس گڑھے کے اندر گر کے شیر کے ہاتھوں، یا شیر پھر خیر شیر کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن اب وہاں پہ ایک جنگ کا سما ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 4 بندے مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ان قبیلوں کے سب لوگ آپس میں لڑنے بھڑنے لگتے ہیں کہ بھائی ان کی دیت ہمیں دی جائے. ٹھیک ہے، بندے مر گئے، ہم تو مار دیں گے، ان کے بدلے میں پورے قبیلے ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے. حضرت علی اس واقعے کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں، اس بندے کی دیت ایسے دی جائے گی، ایسے دی جائے گی دیت. اب وہ قبیلے والے کو سمجھا دیتے ہیں لڑنے بھڑنے سے بہتر ہے اس فیصلے پہ عمل کر لو. اب وہ قبیلے والے بھی، ان کو بھی حضرت علی کا فہم ادراک نہیں تھا جو حضرت محمد علیہ السلام کو تھا. ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو فہم لوگوں کو دینا تھا وہ لوگوں کو نہیں تھا وہاں پہ، کہ وہ حضرت علی کو اپنا حاکم اس حوالے سے تسلیم کرتے یا ان کو اپنا محبوب تسلیم کر لیتے. ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ حضرت علی کا فیصلہ سننے سے سن تو لیا، ماننے سے ابھی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور اپنے بندے بھیج دیے نبی علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ ان کا فیصلے کا پتہ کرو. جب یہ بندے آئے نا، انہوں نے ماننے سے بھی انکار کر دیا، لیکن جنگ رکی ہوئی ہے. ابھی حضرت علی نے جنگ رکوا دی اپنے فیصلے کے ذریعے سے. اب ہوا یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. نبی علیہ السلام اس وقت مقام ابراہیم کے پاس تھے. بدایہ و نہایت جلد 5 میں ابن کثیر کے اندر 158 نمبر پیج پہ ذکر آتا ہے. مقام ابراہیم کے پاس تھے، خاص عبادت میں مشغول ہوں گے، یا وہاں پہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے مکہ حرم کعبہ کے پاس وہاں پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فیصلے کے کہا کہ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا، ہمارا فیصلہ کریں. لیکن انہوں نے جب نبی علیہ السلام کو فیصلہ سنایا کہ یہ فیصلہ علی نے بھی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہی فیصلہ نافذ کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ نافذ کر دیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا معاملہ تھا. اور یہ سمجھ لیجئے بدایہ و نہایت جلد نمبر 5 158 نمبر پیج کے اوپر جہاں حج وداع کا معاملہ آ رہا ہے نا 10 ہجری کا، اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر کے امام ابن کثیر نے بھی اس معاملے کو ختم کیا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے سیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت علی کے فیصلوں کو اگر مسلمان امت مان لیتی تو وہ بہت سے جھگڑوں سے بچ جاتی. جیسے ہم نے یمن کے اندر ایک شیر کو گڑھے کے اندر قتل کرنے والا معاملہ بھی بتایا، جس میں 3-4 بندے مر بھی گئے. حضرت علی کے فیصلے کو وہ لوگ مان لیتے تو ان کو کہاں یمن سے مکے کا سفر بھی نہ کرنا پڑتا اور ان کی جنگ وہیں پہ رک جاتی. خیر نبی علیہ السلام نے بھی وہی فیصلہ نافذ کیا جو حضرت علی نے کر کے دکھایا وہاں کے لوگوں کو. اس سے پھر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کا قرب حاصل کرنے کی، ان کی جو روایات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کی سنت طریقہ جو ہے حضرت علی کا بھی، وہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے آپ کے فیصلوں کو برقرار رکھا، آپ کے طریقے کو برقرار رکھا، باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علی اس طریقے سے حق پہ ہیں اس معاملے کے اندر، اور کئی جگہوں پہ بات سنے بغیر ہی ان کو رد کر دیا، ان کی رانوں پہ ہاتھ تک مار دیا نبی علیہ السلام نے. کس طریقے سے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے سعد بن مالک بن شہید کا واقعہ بھی سنایا تھا امام ابن کثیر نے جس کو نقل کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت علی سے اگر آپ کو 0.00% 1% بھی بغض ہے نا، اس کو نکال کے کھرچ کے پھینک دیں. ان کا کوئی قصور کسی بھی حوالے سے نہیں تھا، کسی جنگ کے اندر نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی. اور یہ سیرت کا یہ پہلو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ حضرت علی کو کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے پریز کیا اور ان صحابہ کی سرزنش کی جنہوں نے حضرت علی کی شکایتیں لگا کے ان کے فیصلوں کے اوپر یا ان کے اعمال کے اوپر، ان کے قاضی قضاء کے معاملے کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی، ان کی عمارت کے اوپر کی. نبی علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو کاٹ کے سائڈ پہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ نے حضرت علی سے محبت رکھنی ہے، ان کے ساتھ بغض نہیں رکھنا. اگر آپ کو کوئی بغض ہے، ٹھیک ہے، حضرت بریدہ کو جیسے ہم نے روایت کے اندر صحیح بخاری سے بھی بتا دیا آپ کو کہ حضرت بریدہ کو
حضرت علی سے بغض تھا 4350، اسی لیے پھر نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کرنے کا، ان کو محبوب بنانے کی بات کی تھی. کوئی وہاں پہ خلیفہ ہونے کی، امام، ان چیزوں کی باتیں نہیں تھیں، بغض کو ختم کرنا تھا. اور اس بغض کو جب دیکھا کہ یہ بالکل اس طریقے سے ختم نہیں ہو رہا تو پھر غدیر خم کے اوپر اس کا ذکر کیا. نبی علیہ السلام حج سے واپس ہو رہے تھے تو سمجھ لیجئے 18 ذوالحجہ کا یہ معاملہ ہے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام سمجھ لیجئے غدیر خم کے نام سے موسوم ہے یا مشہور تھا. وہاں پہ نبی علیہ السلام نے 18 ذوالحجہ کو پہنچ کے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جگہ تھی، وہاں پہ پہنچ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، یا جو آپ کی جماعت تھی جو ابھی مکے سے مدینہ کی طرف روانہ تھی، بہت سے لوگ دوسرے علاقوں کے وہاں سے جا چکے تھے، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک سمجھ لیجئے خطبہ دیا. اس خطبے کو خطبہ غدیر خم کے نام سے مختلف محدثین نے یا مورخین نے نقل کیا ہے. تو آج ہم اسی خطبے کی طرف بھی جائیں گے. تو اس پہ جانے سے پہلے کانٹیکسٹ پھر دوبارہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے حضرت علی سے متعلق، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، ان سے متعلق شکایات کی ہوئی تھی. اس میں مختلف صحابہ تھے، جیسے عمر بن شعث اسلمی تھے، یا پھر دوسرے سعد بن مالک تھے، اور حضرت بریدہ تھے. یہ 3-4 صحابہ تھے جن کی شکایات تھیں، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ 85 نمبر کلاس میں بیان کی کہ کس کس طریقے سے ان کی امارت میں جب وہ یمن گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ان کے فیصلوں کو کس کس طریقے سے لوگوں نے چیلنج کرنے کی، یا پھر ان کے اگینسٹ چلنے کی، یا ان سے اختلاف کرنے کی کوشش کی. تو خیر، نبی علیہ السلام نے سمجھ لیجئے ظہر کی نماز بتایا جاتا ہے 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کے مقام پہ ادا کی. اس کے بعد سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے ایک سائبان کا لگانے کا سمجھ لیجئے اعلان کروایا، اور سمجھ لیجئے سب صحابہ کو اکٹھے ہونے کا آرڈر دیا گیا. اور یہ سمجھ لیجئے اس کی جو تفصیلات ہیں ہم مختلف روایتوں سے پڑھیں گے، جیسے مثال بدایہ والنہایہ کے اندر سے بھی ہم اس کو کنسلٹ کریں گے، جو امام ابن کثیر کی تاریخ کے حوالے سے مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ ہم صحیح مسلم سے بھی 6225 نمبر روایت کو بھی پڑھیں گے. تو پہلے ہم 6225 نمبر روایت کے اوپر چلتے ہیں. 6225 نمبر روایت جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے. ان کے پاس کچھ اشخاص آتے ہیں نبی علیہ السلام سے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے، کہ نبی علیہ السلام کی کچھ حدیث سنائیں، کوئی ان کے معاملات ہمیں بتائیں. تو یہ سمجھ لیجئے زید بن ارقم اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، یا پھر بڑی عمر کے اندر ہیں. اور سمجھ لیجئے یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تقریباً 60 ہجری کے بعد تک ان کی سمجھ لیجئے وفات کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ حضرت علی سے بھی لوگوں کو کچھ مسئلے تھے، جنگیں مسلمانوں کی آپس میں، تو انہوں نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ ابھی مجھے بہت زیادہ کچھ تو یاد نہیں ہے نبی علیہ السلام سے متعلق، لیکن جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ غور سے سنو اور اس کو قبول کرو، ٹھیک ہے. اور جو میں آپ کو نہ بتاؤں اس پہ مجھے زید بن ارقم نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے اس پہ مجبور نہ کرنا، ٹھیک ہے. خیر، حضرت زید بن ارقم نے ان کو پھر بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا کہ حج سے واپسی کا سفر تھا، اور غدیر خم کے مقام کے اوپر، یا خم کہہ کے اس جگہ کو پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ پانی کی جگہ ایک چشمہ، اس کو خم کہا جاتا تھا، تو اس کا نام غدیر کے نام سے پڑا ہوا تھا. تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں حضرت زید بن ارقم کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا خطبہ دیا اور فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا آگاہ ہو رہو اے لوگو، میں ایک آدمی ہوں یا میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، یا اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے. تو تم اس کتاب کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق جو ہے اس کو قائم رکھو. اور آپ علیہ السلام نے، یعنی نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ قرآن پاک سے اٹیچ ہونے کی، تمسک کی، یا پھر سمجھ لیجئے اس پہ عمل کرنے کی لوگوں کو رغبت دلائی. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کہا دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں یا میرے گھر والے ہیں. تو اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کراتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا. یعنی سمجھ لیجئے کہ اہل بیت
جن میں حضرت علی اور دیگر نبی علیہ السلام کے ازواج اور دیگر گھر والے بھی شامل ہیں، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صرف سمپل حضرت علی کے علاوہ جنرل اہل بیت کا بھی پہلے ذکر کر دیا۔ اور پھر یہ سمجھ لیجئے فرمانے کے بعد یہ جب روایت یہاں پہ ختم ہوتی ہے 6225، تو یہاں پہ سمجھ لیجئے حضرت زید بن ارقم سے جو لوگ سوال اس وقت پوچھ رہے تھے، انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کی کیا ازواج، نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اہل بیت میں ہیں یا اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے بتایا کہ وہ ہیں اہل بیت کے اندر، لیکن جن کا یہاں پہ تذکرہ یا جن کا میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر اہل بیت وہ بھی ہیں جو کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یا کن پہ ہے؟ اور پھر انہوں نے پوچھا وہ کون ہے حضرت زید بن ارقم سے، تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا یا ان کو بتایا کہ اس میں حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت جعفر کا خاندان، یعنی آل جعفر، عباس، عقیل اور حضرت علی، ان کا خاندان، جو یہ سمجھ لیجیے حضرت ابو طالب کی آگے سے اولاد کے خاندانوں کے انہوں نے نام لیے کہ ان کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے، اور ان کا بھی بتایا کہ اہل بیت کے اندر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سمجھ لیجیے جنرل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک روایت تھی، اس کے علاوہ دیگر روایتوں کے اندر بھی ایک چیز اور ملتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس کو حدیث ثقلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو، یعنی دو ثقیل یا بھاری چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے اکثر ہمارے لوگ ثقلین نام بھی رکھ لیتے ہیں، تو اگر وہ اس نسبت سے رکھتے ہیں کہ ہم اس حدیث ثقلین کی نسبت سے رکھ رہے ہیں تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ویسے ایک ایسا نام کہ جس کا مطلب بھاری بن رہا ہو یا کوئی ایسا، تو وہ اس پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کوشش یہی کریں کہ وہ نام رکھیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے رکھے یا ان کے پسند فرمائے، یا نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے صحابہ یا اہل بیت کے نام تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو چینج بھی نہیں کیا، تو کوشش کریں وہ نام جو ہیں صحابہ والے، اہل بیت والے، انبیاء والے، ان پہ زیادہ فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور دوسری روایت جو کہ سمجھ لیجیے امام ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ کی جلد پنجم کے اندر بھی نقل فرمائی ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے ہے۔ اس میں بھی اسی طریقے سے یہی معاملات انہوں نے بیان کیے کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام حج سے واپس ہوئے، غدیر خم کے اوپر اترے، سائبان لگانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اور وہاں پہ اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کے ساتھ تعلق کی بات کی، اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی اس میں فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ حوض پہ یعنی حوض کوثر پہ بھی آئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ میرا مولا ہے، ٹھیک ہے، اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ اللہ میرا محبوب ہے اور میں ہر مومن کا محبوب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے لیول سے کر لیں، پہلے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ اصل میں ہمارا محبوب ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ہر مومن کا بھی محبوب ہوں یا ہر مومن کا جو ہے ولی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی ولی ہے یا محبوب ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ جو اس سے محبت کرے، اللہم والی من والاہ، یا جس سے جو اس علی سے محبت کرے، اے اللہ اس سے محبت کر، وعادی من عاداہ یعنی جو اس سے عداوت رکھے، آپ اے اللہ اس سے بھی عداوت رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے بدایہ والنہایہ کے اندر سے بھی ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دی، اور اس کے اوپر سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام نسائی کے حوالے سے انہوں نے اس روایت کو نقل بھی کیا۔ تو خیر اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے امیر تھے یا حاکم تھے، کس جگہ پہ ایک لشکر کے ساتھ جب یمن والی سائٹ پہ مختلف مہمات کے اوپر بھیجا گیا حضرت علی کو، تو ان کی جب امارت کے اوپر اختلاف یا کوئی ایسے معاملات ہوئے یا لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علی کا معاملہ وہی ہے جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، جس طرح آپ مجھے حاکم سمجھتے ہو،
اسی طریقے سے یہ علی بھی میری طرف سے آپ کے لیے حاکم ہے یا ولی ہیں یا محبوب ہیں. اب یہ جو مولا کا لفظ ہے نا اس کے بہت سارے معنی ہیں, اور ہمارے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو سمجھ لیں, کچھ نے اس کا ترجمہ صرف حاکم پہ کر دیا, کچھ نے محبت پہ کر دیا, کچھ نے دوستی کے اوپر کر دیا. لیکن یہ کانٹیکسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مولا کا لفظ کس طرح بولا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت علی کے سمجھ لیجئے جس وقت ان کی خلافت یا اس طرح کے ان کے معاملات چل رہے تھے, تو سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا. اس کے علاوہ بھی مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کو بھی جب مولا کہا جاتا تھا تو حضرت علی کیسا آگے سے سوال کرتے تھے یا کیا ریئیکٹ کرتے تھے. رحبہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی وہاں پہ تھے, اور وہاں پہ سمجھ لیجئے مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اس میں یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک رحبہ جگہ تھی, وہاں پہ حضرت علی تھے, تو وہاں پہ ایک انصار کی جماعت آئی اور انہوں نے حضرت علی کو کہا السلام علیکم, السلام علیکم یا مولانا, ٹھیک ہے, کہ اے ہمارے مولا آپ کو سلام ہو, آپ کے اوپر سلام ہو. تو حضرت علی نے ان سے پوچھا, مسند احمد 23959 کے اوپر بھی یہ روایت آتی ہے, تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کا کیسے مولا ہو سکتا ہوں جبکہ آپ تو ایک عرب قوم ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو غدیر خم کے موقع کے اوپر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کا مولا میں ہوں, علی بھی اس کے مولا ہیں. تو خیر حضرت علی کو بھی اس وقت تعجب ہوا کہ یہ مجھے مولا کہہ کے کیوں پکاریں. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی نے بھی ان سے یہ کانٹیکسٹ جاننے کے لیے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے, اب یہ روایت کچھ لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ حسن کے درجے میں بھی لیتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے ہی پتہ چلا کہ حضرت علی نے بھی ان سے اس چیز کو انکوائر کر لیا کہ آپ نے مولا کس سینس میں کہا. تو انہوں نے پھر ان کو یاد کرا دیا اس سینس میں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مولا کہہ کے پکارا تھا اس وقت. اور یہاں پہ ایک اور بھی بڑا سمجھ لیجئے کویسچن بنتا ہے, اور ایک مرتبہ ایک شخص سے میں نے کیا بھی تھا کہ وہ حضرت علی کو صرف مولا کہتے ہیں, تو کیا نبی علیہ السلام نے تو اپنے آپ کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا نا, تو ہم حضرت نبی علیہ السلام کو مولا کیوں نہیں کہتے. تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا, لیکن بہرحال ہم آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اکثر درود شریف کے اندر بھی مولا کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں. مختلف درود شریف جو ہمارے علماء نے بعد میں بنائے اس کے اندر بھی مولانا کے لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہم یوز کر لیتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے کسی کو محبوب کہنا ہو, علماء ہوں جیسے ہمارے, تو ہم ان کو مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ یا ہمارے جو ہے یہ کسی کام میں ہیلپ کر دیں گے, ٹھیک ہے, علم کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے اس میں شیعہ سنی کی بحث کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس میں صرف مین چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا کہہ دیا, تو کچھ صحابہ انصار میں سے بھی حضرت علی کو مولا کہہ دیا کرتے تھے. اگر حضرت علی کو آج مولا کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ حج کے موقع کے اوپر حج پورا مکمل ہو چکا ہے, نبی علیہ السلام مدینہ واپس جا رہے ہیں, اور مدینہ واپسی کے رستے کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اس معاملے کو حج کے موقع کے اوپر بھی نہیں کھول رہے کہ وہاں پہ مختلف قومیتوں کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے, تو وہ کہیں اس چیز کو کسی اور سینس میں نہ لے لیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ اپنے خطبہ حج کے اندر بھی بالکل نہیں کیا اس معاملے کا یا اس واقعے کا. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع, ایک محل ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتی ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کرنا ہوتا یا مسلمانوں کا حاکم مقرر کرنا ہوتا, تو پھر سمجھ لیجئے مکے کے پاس ہی جہاں پہ حج کا خطبہ ہو رہا تھا وہاں پہ نبی علیہ السلام پوری امت کے اندر اعلان کر دیتے اوپنلی کہ یہ اب میرے بعد حضرت علی اس طرح خلیفہ ہوں گے, یا میرے بعد اس طرح خلافت والا معاملہ ان کے سپرد ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ان معاملات پہ فرقہ واریت ہے, ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یا خطبہ غدیر خم کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا, کوئی ایسی بات. تو ایسی بات بالکل ہمیں نہیں ملتی, اور نہ ہی حضرت علی نے کبھی ایسا معاملہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد والے جب واقعات ہم دیکھیں گے تو اس پہ بھی ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ حضرت علی نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس غدیر خم والی روایت کے ذریعے سے.
اور پھر اسی طریقے سے اگلے پارٹ پہ بھی چلتے ہیں ابھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی کے حوالے سے مسلمانوں کو بڑی احتیاط والا معاملہ بھی رکھنا چاہیے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اور بھی صحابہ کے بارے میں شکایتیں نبی علیہ السلام کو وصول ہوتی تھی مختلف مواقع کے اوپر. اگر کوئی امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام ان کی سرزنش بھی کر دیتے تھے اگر کوئی کسی کی غلطی خرابی والا واقعہ ہوتا تھا یا کوئی معاملہ ہوتا تھا. لیکن حضرت علی کے خلاف جو بھی شکایتیں آئیں چونکہ وہ میرٹ کے اوپر نہیں تھیں اور حضرت علی ان میں حق کے اوپر تھے جو انہوں نے معاملات کیے تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی سرزنش نہیں فرمائی، بلکہ باقی امت کے لیے ایک مثال قائم کر کے بتا دیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے مولا ہیں، قریبی ہیں. اور سمجھ لیجئے یہ اس میں کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں، بلکہ آپ کے علم فضل کا یہ مقام ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو آپ کی اطاعت یا اس طرح کے معاملات کے اوپر رکھا. اس میں ایک واقعہ اور بھی آپ کو یہاں پہ نبی علیہ السلام کے جو مختلف امیر جایا کرتے تھے لشکروں وغیرہ میں، تو اس میں ایک سرزنش والا بھی واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اس ایک امیر کی سرزنش بھی کی جب اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کی شکایت آئی. صحیح بخاری کے اندر ہی دیکھ لیں 4340 کے اوپر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک امیر بنا کے بھیجا ہوا تھا ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کے اوپر. تو وہ امیر جو تھے نا اس لشکر کے ان کو غصہ آ گیا کسی چیز کے اوپر نا، فوجیوں کے اوپر کہ وہ اطاعت کا کوئی ایشو تھا ان کا، تو کہ یہ میری اطاعت کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا ہوا کہ اب انہوں نے میری اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ان کے فوجی تھے یا ان کے انڈر جو آتے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ نا آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی، پھر انہوں نے کہا آگ لگا دو. آگ لگا دی جو بھی ان کے لشکر میں ان کے انڈر لوگ کام کر رہے تھے ان کی عمارت کے اندر. تو انہوں نے پھر آگ لگانے کے بعد کہا اب اس آگ میں کود جاؤ. یعنی وہ ٹیسٹ کر رہے تھے وہ صحابی، عبداللہ بن حذافہ غالباً کا نام تھا. تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ آگ لگا دی، اب اس میں کود جاؤ. اب جب وہ کودنے کا آرڈر دیا امیر کی تو وہ یہی شو کر رہے تھے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے، تو اس کے اوپر نا کودنے کا بھی سوچ ہی رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے جو اس لشکر میں تھے انہوں نے روکا کہ بھائی اسی آگ سے بچ کے تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اسلام کے اوپر آئے ہیں، اور یہ ہمیں آگ میں ہی کودنے کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ بات انہوں نے انکار کر دیا ان کی اطاعت سے اس لشکر والے لوگوں نے، تو پھر یہ سمجھ لیں واقعہ جو ہے اختلاف والا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا. اور پھر نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اطاعت صرف نیکی یا حکم کے کاموں میں ہوگی. یعنی اس طرح کوئی غلط آپ کو آرڈر کرے گا تو اس میں آپ نے لا طاعت فی معصیہ نہیں ہوگی، لا طاعت فی معروف ہوگی، کہ جو بھی معروف کام ہوگا یا نیکی کا کام ہوگا یا پھر معروف سے مراد جو بھی حقیقی کا اطاعت والا کام ہوگا آپ نے اس میں اطاعت کرنی ہے. لیکن اس طرح معصیت یا گناہ والے کام میں کوئی آپ کو مثال خودکشی کرنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ آگ لگائیے اس میں کود جاؤ، تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور پھر ان کی نبی علیہ السلام نے سرزنش بھی کی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو امیر ہوتے ہیں کوئی بھی، ان کی اطاعت جو ہے وہ ایبسولوٹ صرف اور صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اگر وہ آپ کو غلطی کا کام کا آرڈر دیں، جیسے مثال ہے عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے لیکن شوہر اس کو کسی غلط کام کے اوپر جو دین کے خلاف ہو، دین کے مزاج کے خلاف ہو، مثال ہے بے پردگی کا حکم دے دے، اس کو اس کی اطاعت نہیں کرنی. مثال ہے کوئی بیوی جو ہے وہ یہ لوگوں کو کہے میرے شوہر نے کہا بے پردہ ہونے کا، تو اس کے اوپر اس کی کوئی اطاعت اس وقت فرض والا معاملہ نہیں ہوگا. صرف اطاعت کرے گی وہ جو دین کے حوالے سے یا معروف کاموں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ امیر کی اطاعت کا بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم کسی آفس میں ہوں، جاب میں ہوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، والدین کے پاس ہوں، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کو کسی کی اطاعت کا ہے، یا ایون پریزیڈنٹ کے نیچے ہوں، ایم پی ایم این اے کے نیچے ہو، جس اپنے اپنے لیول کے اوپر، یا ایون اولاد ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اطاعت صرف اور صرف دین کے حساب سے کرنی ہے. اگر دین مخالف یا آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا کوئی حکم دے گا، جھوٹ بولنے کا یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی غلط حکم، تو آپ نے ان کی اطاعت وہاں پہ نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی وقت کا حاکم وقت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی ہمیں اس معاملے سے سمجھنے کی ضرورت ہے.